السلام علیکم۔ دیکھیے، جتنا بڑا واقعہ ہو اور خاص کر وہاں زیادہ لوگ موجود ہوں تو اس کو پھر بیان کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ تھا، اور بہت ہی زیادہ لوگ وہاں موجود تھے۔ تقریباً 1400 صحابی وہاں موجود تھے اور بڑا معاملہ تھا، ایک بڑے سنجیدگی کا ایک وہ وقت تھا۔ اس میں جب سہیل بن عمر تھے، میرے خیال میں وہ جو خطیب تھے قریش کی طرف سے، تو انہوں نے جب کہا کہ ہم محمد رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم محمد بن عبداللہ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، رسول اللہ مانتے تو ہم جنگ کے لیے کیوں آتے؟ پھر تو مسئلہ ہی ختم تھا، لہٰذا معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ اس کو محمد بن عبداللہ نہیں لکھیں گے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کو کاٹ کے لکھ دیں، تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالکل یہ نافرمانی کی وجہ سے نہیں، یہ ایمان کی وجہ سے۔ اور وہ وقت ایسا تھا، اصل میں وہی تو ایک وقت تھا کہ جوش و خروش پایا جاتا تھا صحابہ کے اندر، اور خاص کر وہاں سے جو وفد آتا تھا یا وہاں سے جو معاہدہ کرنے والا آتا تھا، اس کو ایک انداز بھی دکھانا تھا کہ ہم اس قدر نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک خاص واقعہ تھا، موقع تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ نے انداز اختیار کیا، اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی نہیں کیا، کہ نبی علیہ السلام اگر وضو کا پانی بھی نیچے نہیں کرنے دیتے تھے، تھوکتے تھے تو ہاتھ پر نیچے نہیں پڑنے دیتے تھے، اور پانی اپنے جسموں پر مل لیتے تھے۔ تو وہ جو آئے وہ وہاں سے وفد والا ہے، وہ حیران رہ گئے، کہتے ہیں وہاں واپس جا کے کہتے ہیں لوگوں جو منظر میں نے دیکھا ہے نا، وہ بھاگنے والے نہیں ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو میں نے تو بڑے بڑے درباروں کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں کا منظر دیکھا، اتنی عزت اپنے بادشاہ کی، ظاہر بات وہ تو بادشاہ ہی کہتے تھے، بڑے کی لیڈر کی یا بادشاہ کی اتنی عزت میں نے کسی جگہ نہیں دیکھی جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ سے انہیں لکھنے سے بالکل انکار کر دیا، تو بتاؤ پھر کس نے لکھا؟ وہاں یہی تو انداز تھا، بلکہ صحابہ تو یہاں تک کہنے پر آ گئے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتی، ہم جنگ لڑیں گے ان کے ساتھ، اس قدر جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ تو ایسے موقع کے اوپر وہ جو روایتیں آئی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، پھر وہ کاٹا اور خود لکھ دیا، اس کے زیادہ چانسز ہیں۔ باقی اگر لکھوا دیا کوئی مانتا وہ بھی بالکل صحیح ہے، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر زور دیا ہے کہ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس کو پہلے کیا نام ہے یعقوب علی وہ سمجھ نہیں پائے، وہ کہنا شروع ہو گئے کہ اچھا روایتیں دیکھی جائیں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ روایتیں صحیح ہیں تو اب روایتوں کے راوی دیکھے جائیں گے، یہ روایتیں ہی صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ دیکھیں پہلے ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس موقف کو مان لیا جائے، یعنی دونوں موقف ہیں، لکھوا دیا یا لکھ دیا، دونوں روایتیں موجود ہیں، اور یہ جو اگر اس کو مانا جائے یعنی اس طریقے سے مانا جائے تو پھر یہ معجزہ ہے۔ ظاہری بات ہے نبی علیہ السلام لکھنا تو نہیں جانتے لکھنا پڑھنا، اور بلکہ یہ جو معجزے کا جب لفظ استعمال کیا جائے معجزانہ طور پر ان کا ہاتھ اللہ نے چلوا دیا، تو یہ جو ہے نا یہ گویا سٹیمپ ہے نبی علیہ السلام کے امی ہونے کے اوپر، کہ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے، کس طرح لکھ دیں، معجزہ تھا جی۔ اسی طرح بالکل وہ جو مثال 100% اس کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے، وہ جو کلیب بدر والا کہ مردے تو نہیں سنتے ہیں، اب کیسے سنا جی؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں یا تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ تو اس پر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت کے اندر آگے لایا کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ احیاہم اللہ، اللہ نے ان کو زندہ کیا تاکہ نبی کی بات سنیں اور پھر ذلیل و خوار ہوں، پچھتائیں کہ ہم نے کیوں نہیں نبی کی بات مانی تھی، آج ذلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ذلت کے اندر ہم چلے گئے، کیوں نہیں؟ ان کے اذیت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نہ بھی کرتا تھا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کا یہ انداز ہے۔ اسی سے لوگوں نے مردوں کے سننے کو ثابت کر دیا، جو مردوں کے نہ سننے کی دلیل ہے وہ واقعہ یقین کریں، مردوں کے نہ سننے کی دلیل، مردے نہیں سنتے ہیں، اور وہاں اگر سنا تو زندہ کرا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوایا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندے کا مقتول کو زندہ کیا گیا، اس نے بات سنی، بات کی، تو عام روٹین تو نہیں ہے، وہ بھی ایک معجزہ ہے، کلیب بدر بھی ایک معجزہ ہے اگر اس طرح کوئی مانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے نہیں بھائی یہ زندہ نہیں ہوا، اس سے مراد یہ ہے، جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لیا، اور چونکہ وہ بہت ہی زیادہ ذہین اور بہت زیادہ سمجھدار اور فقیہ تھیں، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں،
ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کی میت ابھی دفن بھی نہیں ہوئی ہے تو یہ اعلان کر دیا لا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، کہ سن لو کہ جو نبی علیہ السلام کی اس وفات کو نہیں مانتا ہے تو وہ پھر گویا نبی علیہ السلام کی پوجا کرتا ہے۔ یہ پہچان، یعنی وہ ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ جو وفات نہیں مانے گا یہ تو پھر الہ ماننے والا معاملہ ہو گیا، اللہ پر موت نہیں ہے۔ اور وہی احتیاط برتی گئی، نبی علیہ السلام کی قبر اپنے حجرے میں وہاں جب رکھوائی گئی، آنکھ کھلی نہیں چھوڑی گئی کہ کہیں لوگ پوجنا نہ شروع کر دیں، اور وہاں یہ احتیاط برتی ام المومنین نے اس کے انداز سے کہ اس سے مراد وہ سننے والا نہیں چکر ہے، اس سے مراد جان لینا ہے، چونکہ عربی کے اندر جان لینا بھی اسی الفاظ کے تحت بولا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی اس واقعے کی یہ تشریح کرتا ہے کہ یعنی لکھ دیا جو آیا ہے اس سے مراد لکھوا دیا، کوئی بات نہیں، اس میں چانس موجود ہے، لیکن خود لکھ دیا معجزانہ طور پر یہ زیادہ اس کے اوپر یعنی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ بتائیے پھر کس نے لکھا، کیونکہ معاملہ کھڑا ہو گیا تھا۔ تو اگر اس طرح کی کسی اور نے لکھا ہوتا یا خود علی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہوتا تو یقیناً اس کی بھی تشریح آ جاتی۔ تو وہاں زیادہ چانسز یہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود لکھا اور یہ معجزہ تھا، اسی لیے ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ خود لکھا پھر معجزہ، بالکل کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اس کی یہ بھی تشریح کی ہے کہ اب لکھ دیا سے مراد لکھوا دیا، اگر کوئی اس طرح بھی مان لے تو کوئی بات نہیں، لیکن لکھ دیے کا انکار تو نہ کرے نا، کہ اگر کوئی اس طرح کا موقف رکھتا ہے کہ لکھ دیا تو اب وہ معجزہ مان رہا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں تم جماعت سے نکلو اور یہ کرو اور وہ کرو، ظاہر بات ہے یہ یعقوب نے غلطی کی ہے، یہاں بہت بڑی اس نے ٹھوکر کھائی ہے، اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا، حالانکہ دونوں موقف بالکل درست ہیں۔ لکھوا دیا وہ بھی بالکل قرآن کے مطابق ہے، لکھ دیا وہ بھی بالکل قرآن کے مطابق ہے، لکھ دیا پھر معجزہ، یہ ساتھ شرط ہے، معجزہ ماننا پڑے گا، عام نہیں، روٹین میں نہیں لکھتے تھے نبی صلی۔ اسی طرح کلیب بدر، وہاں اس سے مراد جان لینا ہے، بالکل صحیح موقف قرآن کے مطابق نہیں، خود انہوں نے سنا مردوں نے، ٹھیک ہے سنا جی پھر معجزہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ دیکھو ایک جگہ وہی چیز مانتے دوسری جگہ نہیں مانتے، تو یہ پھر نہ ماننا ہوتا ہے، اس سے بنتا ہے فرقہ کہ بالکل قرآن و حدیث کے بالکل دلائل موجود ہوں اور کوئی بندہ کہے کہ نہیں بھائی میں تو اس طرح مانوں گا جس طرح میرے امیر نے مانا ہے، یاد رکھیے یہ فرقہ بنتا ہے، اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ بالکل جو فرقے کی ڈیفینیشن ہے نا وہ پوری طرح یعقوب علی کے اوپر اور ان دونوں کے اوپر بھی، دائیوں کے اوپر بھی فرقہ بنایا انہوں نے، کہ انہوں نے خود بلکہ منہ سے اللہ نے نکلوایا کہ ہم نے ایک سٹیپ اور آگے اٹھایا ہے، یعنی قرآن و حدیث سے ایک سٹیپ اور آگے اٹھایا ہے۔ جب قرآن و حدیث سے ایک سٹیپ اور آگے اٹھایا، اپنی طرف سے فتویٰ لگایا ہے مومنوں کے اوپر یا گناہ گار مومن کے اوپر جو فتویٰ لگایا ہے، تو آپ نے شریعت سازی بھی کی ہے اور آپ نے قرآن و حدیث سے ایک سٹیپ آگے بھی اٹھایا ہے۔ ان دونوں گروہوں نے ایک سٹیپ آگے اٹھایا ہے، اللہ یہ کہ یہ توبہ کر لیں، پیچھے ہٹ جائیں، ایک سٹیپ دیکھیے تھوڑا سا معاملہ ہے، مت کرو اللہ کے بندو میرے بھائیو، ایک سٹیپ پیچھے اٹھاؤ، وہیں رہو، قرآن و حدیث کے دائرے کے اندر رہو، باہر نہ نکلو، زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش نہ کرو، صحابہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش نہ کرو، مارے جاؤ گے، پورا سسٹم تبدیل ہو جاتا ہے، یقین کیجئے۔ جس طرح ریل کی پٹڑی اگر اپنی پٹڑی سے ایک بال برابر اس کا وہ اینگل ٹیڑھا کر دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل بہت اپنی منظر سے دور چلی جاتی ہے، حالانکہ شروع میں تو بال برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح احمد بن حنبل نے جب یہ عقیدہ پیش کیا ودیرو فی القبر کو، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آگے جا کے اس طرح مزار پوجے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا اور سور میلے ہوں گے اور کیا کیا اس مردے کو بنا دیں گے، لیکن شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، شروع میں تھوڑا ہوتا ہے، آگے جا کے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شروع کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، ذرہ برابر ان کو کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ اسی وجہ سے محمد حنیف پر مار پڑی، اس نے کمزوری دکھائی شروع میں، اور اس کے بعد آپ عقیدے کی خرابی کے اندر بھی مبتلا ہو گئے۔ تو للہ توبہ کرو، معافی مانگو، پیچھے ایک سٹیپ اٹھاؤ، اللہ کے بندو مل کے آپس میں سارا معاملہ کر سکتے ہو، ابھی بھی تھوڑی سی اپنی انا اور اپنی ناک کو تھوڑا نیچے کر لو، تو فتوے لگانا چھوڑ دو ایک دوسروں کے اوپر، اور یہ ورنہ اگر پیچھے نہیں ہٹو گے تو فتوے لگتے رہیں گے، اسی انداز سے ٹینشن بڑھتی رہے گی۔ دیکھیے ہماری جو دوسرے اس گروپس کے ساتھ بدر صاحب کے بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے ایک سٹیپ پیچھے اٹھایا ہے، جو غلطی سے آگے ہو گیا تھا انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی ہے ٹیلی فون کر کے، معراج صاحب سے بھی اور اپنے دوسرے فیاض صاحب سے نے بھی کافی حد تک انہوں نے بلکہ لکھوایا ہے کہ بالکل ہم ڈاکٹر صاحب کی جو تشریح ہیں وہ بالکل حرف آخر ہے ہمارے لیے، بالکل زبردست ہیں۔ ہاں جب کوئی ایسی بات لاؤ، کوئی ڈاکٹر صاحب کی کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، پھر اس پر بات ہوگی، جب لا نہیں سکتے ہو تو پھر ایسے ہی اپنی طرف سے اگر تم نئی انداز اختیار کرو گے تو تمہاری بات کی کوئی ویلیو نہیں۔